لیلت حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی، اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بچپن سے ہم سب سنتے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اور واحد بیوی صرف حضرت اماں حوا علیہ السلام ہی تھی۔ لیکن ذرا رکیے، موجودہ دور میں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور محققین سوشل میڈیا پر ایک بالکل مختلف دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت حوا سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور بیوی موجود تھی جن کا نام تھا لیلت۔ ذرا سوچئے، ساری زندگی ہم یہی سمجھتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام تھی، لیکن آج دنیا کے سامنے یہ نظریہ کھل کر آ گیا ہے کہ حضرت حوا سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیوی تھیں جنہیں یہودی روایات میں لیلت کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اور بیوی بھی تھیں جو حضرت حوا سے پہلے پیدا کی گئی؟ اور آخر یہودی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے اصل حقائق بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی لیلت کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور مذہب اسلام میں اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ سب سے بس ایک گزارش ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو شاید آپ نے نہ پہلے کبھی سنا ہو اور نہ دیکھا ہو۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لیلت کون تھی اور قصہ کیا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود میں ایک حیران کن واقعہ ملتا ہے۔ یہودی کتاب تلمود کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین سے مٹی لی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر اسی لمحے اسی مٹی سے ایک عورت کو بھی پیدا کیا جسے آدم علیہ السلام کی ہمذات اور ساتھی بنایا گیا۔ یہی عورت تھی لیلت۔ کہا جاتا ہے کہ لیلت کو آدم علیہ السلام کی دل بہلانے اور خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن ابتدا ہی سے ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات جنم لینے لگے۔ آدم علیہ السلام چاہتے تھے وہ اپنی برتری کے مطابق لیلت پر حاکم رہیں، لیکن لیلت کا موقف بالکل اس کے مختلف تھا۔ اس کا کہنا تھا، ہم دونوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے ہم برابر ہیں، میں ہرگز نیچے نہیں رہوں گی۔ یہ اختلاف صرف باتوں تک محدود نہ رہا بلکہ ایک سنگین جھگڑے کی شکل میں بدل گیا۔ یہودی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام اور لیلت کے درمیان برابری کی یہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اکٹھے رہنا ناممکن ہو گیا، اور پھر ایک دن لیلت نے کچھ خفیہ الفاظ آسمان الہی کا ورد کرتے ہوئے کہے اور اچانک باغ عدن سے پرواز کر کے غائب ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے سے اتنے غمگین ہوئے، انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کے حضور ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے کائنات کے بادشاہ، وہ عورت جو آپ نے میرے دل کے سکون اور راحت کے لیے عطا کی تھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہودی تلمود میں لکھا ہے، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً 3 فرشتوں کو بھیجا جن کے نام ہیں سینوئے، سائنوئے اور سیمن گیلیوف۔ ان کا مشن تھا کہ لیلت کو ڈھونڈ کر واپس لائیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اگر لیلت واپس آ گئی تو اس کی پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو بطور سزا اس کے 100 بچے روزانہ مار دیے جائیں گے۔ یوں ناظرین، یہودی روایات کے مطابق لیلت کا اصل قصہ شروع ہوتا ہے ایک ایسی عورت جس نے آدم علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا اور پھر ایک ایسی سزا کی زد میں آ گئی جس کے تصور سے ہی انسان لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہودی روایات میں آتا ہے جب تینوں فرشتے لیلت کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تو انہوں نے اسے ایک خوفناک منظر کے بیچ پایا۔ وہ ایک گہرے سمندر کے درمیان تیر رہی تھی، وہی سمندر جس میں قدیم زمانے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوبا تھا۔ فرشتوں نے لیلت کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا، ہم تمہیں باغ عدن واپس لے کر جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن لیلت نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب فرشتوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو سمندر میں ڈبو دیا جائے گا، تب لیلت نے ایک لرزہ خیز اعلان کیا۔
اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نوزائیدہ بچوں کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر بچہ لڑکا ہوگا تو میں 8 دن تک اس پر غالب رہوں گی، اور اگر لڑکی ہوگی تو میں 20 دن تک اس پر غالب رہوں گی۔ یہ سن کر فرشتے نے پھر اصرار کیا کہ وہ واپس چلے، لیکن لیلت نے انکار کرتے ہوئے اللہ کی قسم دی اور ایک معاہدہ پیش کیا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ جن بچوں کے گلے میں تم 3 فرشتوں کے نام کا تعویذ ہوگا میں انہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچایا کروں گی، اور میں اسی سزا پر راضی ہوں کہ میرے 100 بچے روزانہ مار دیے جائیں۔ یوں یہ معاہدہ طے پا گیا۔ لیلت اپنی بغاوت پر قائم رہی اور روزانہ اس کے 100 بچے ہلاک ہونے لگے۔ یہودی روایات کے مطابق جب فرشتے خالی ہاتھ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوں آدم اور حوا جنت میں ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ اسی طرح ناظرین، کچھ یہودی علماء تالمود کی تشریح ایک اور انداز میں بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک منفرد شکل میں پیدا کیا۔ آدم کے وجود کے 2 رخ تھے، ایک طرف مرد کا چہرہ اور دوسری طرف عورت کا چہرہ، یعنی دونوں اکٹھے جڑے ہوئے تھے۔ بعد میں جب چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے میں مشکل پیش آئی تو ان دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ یوں آدم اور لیلت 2 الگ الگ وجود بن گئے اور میاں بیوی کی شکل اختیار کر کے رہنے لگے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق لیلت نے ایک آرچ اینجل یعنی فرشتے کے سردار کے ساتھ ہم بستری کی۔ اسی گناہ کی پاداش میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ آرچ اینجل ابراہیمی مذاہب میں میکائیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کا ذکر نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، وہی لیلت جسے کبھی آدم کی سکون کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور اسے آدم کی بیوی کہا گیا تھا، بعد کی روایات میں ایک بدرو شکل اختیار کر گئی۔ ایک ایسی خوفناک ہستی جو راتوں کے اندھیروں میں جنسی خواہش کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اندھیرے میں معصوم بچوں کو چرا لیتی ہے یا پھر انہیں قتل کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ اسے بچے کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ قدیم روایات لیلت کو اتنا طاقتور اور پراسرار ہستی کے طور پر بیان کرتی ہیں کہ وہ چاہے تو کسی عورت کا روپ دھار سکتی ہے اور پھر اس عورت کے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر کے بچہ پیدا کر لیتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں بتایا گیا ہے وہ مرد کا روپ دھار کر کسی بیوی کے قریب جاتی ہے اور یوں بغیر باپ کے بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، لیلت کو وہ بچے بالکل پسند نہیں آئے جو میاں بیوی کے جائز رشتے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ موقع ملتے ہی ان معصوم بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے صدیوں تک لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کی حفاظت کے لیے خاص تعویذات باندھا کرتے تھے۔ ان تعویذوں پر 3 فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، سینوئے، سائنوئے اور سیمن گیلیوف۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ نہ صرف بچوں کو بیماریوں اور لیلت کے وار سے بچاتے ہیں بلکہ بڑوں کو بھی بری عادات اور ممنوعہ جنسی عمل سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور صرف یہودی ہی نہیں بلکہ عیسائی نوجوان بھی لیلت کے خوف سے کئی عجیب و غریب رسمیں اپناتے تھے۔ کچھ اپنی نیند کے وقت ایک ہاتھ اپنے جسم پر باندھ کر اور دوسرا صلیب پر رکھ کر سویا کرتے تھے تاکہ کہیں رات کے اندھیرے میں لیلت ان پر حملہ آور ہو کر ان کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے۔ انہیں یقین تھا اگر ایسا ہوا تو دنیا میں مزید شیاطین پیدا ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سختی کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ وہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک مخصوص پھل کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر وہ اس پھل کو کھا لیں گے تو سخت ترین گناہ کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ حکم اللہ نے براہ راست آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور پھر آدم نے اس کی تلقین حوا کو کر دی تھی۔ کچھ پرانی روایات میں آتا ہے جب لیلت کو جنت سے نکالا گیا تو وہ شدید غصے، حسد اور انتقام میں جل رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ آگ بھری ہوئی تھی کہ جس طرح وہ محروم اور رسوا ہوئی ہے اس طرح آدم اور حوا کو بھی نعمتوں اور سکون سے محروم کر دیا جانا چاہیے۔
اسی منصوبے کے تحت اس نے ایک سانپ کا روپ اختیار کیا۔ سانپ کو ان روایات میں نہایت فصیح و بلیغ زبان والا، چالاک اور چالباز مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ سانپ نے حوا کے پاس جا کر مکارانہ لہجے میں کہا، اگر تم اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی اور فرشتوں کی طرح طاقت اور علم کی اطاعت ملے گی۔ حوا پہلے تو ہچکچائی، لیکن لہلت کی سرگوشیوں اور سانپ کے جھانسوں میں آ کر اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ آخر کار اماں حوا نے پھل کو توڑا اور کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی اماں حوا کی حالت بگڑنے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے زندگی لبوں پر آ گئی ہے اور موت سامنے کھڑی ہے۔ وہ گھبرا گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، اگر میں مر گئی تو آدم دوسری بیوی لے آئیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے بھلا دی جاؤں گی۔ اس خیال نے اسے اور بھی پریشان کر دیا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ آدم کو بھی یہ پھل کھلا دے تاکہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہو۔ وہ مکر و فریب سے آدم کے پاس گئیں، میٹھی باتوں اور دل کے پردوں سے ان کو بھلایا۔ آخر کار آدم نے بھی یہ شجر ممنوعہ کھا لیا۔ اس کے بعد دونوں پر ایک دم اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فرشتوں نے اعلان کیا، تم دونوں نے نافرمانی کی ہے، اب تمہیں جنت میں رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ یوں دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، مگر سزا صرف اتنی نہیں تھی، انہیں الگ الگ حصوں میں اتارا گیا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آدم اور حوا کو ایک دوسرے سے 130 سال کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ یہودی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اس طویل جدائی کے دوران آدم اور حوا بدروحوں اور جناتی مخلوقات کے ساتھ تعلق رکھتے رہے۔ ان بدروحوں سے پیدا ہونے والی اولادیں شیطانی نسل کہلائی۔ اس عرصے کے بعد جب آدم اور حوا دوبارہ ملے تو ان سے پہلا بیٹا سیٹھ پیدا ہوا اور بعد کی نسلوں کا جد بنا۔ پھر ایک بیٹی ایزورا پیدا ہوئی، اس کے بعد بیٹا قابیل اور بیٹی اعوان، پھر بیٹا حابیل اور بیٹی اکلیمہ پیدا ہوئے۔ ان روایات کے مطابق جب یہ سب بڑے ہوئے تو انہیں آپس میں جوڑوں کے حساب سے بیاہ دیا گیا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ یوں شروع کی انسانیت نے بہن بھائیوں کی آپس کی شادیوں کے ذریعے اپنی نسل کو آگے چلایا۔ ناظرین، یہ قصے کہانیاں دراصل یہودی روایات اور ان کی مذہبی کتاب تالمود میں پائے جانے والی بڑی خرافات ہیں۔ ان میں مقدس ہستیوں حضرت آدم اور حضرت حوا بلکہ پوری انسانی نسل پر جھوٹے الزامات اور بے بنیاد باتیں گھڑ دی گئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کس بےہودہ انداز میں انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں اور ان کی ازواج مطہرات کو گناہوں اور شیطانی عمل سے جوڑا گیا ہے۔ یہ سب محض بدبخت یہودیوں کی اپنی گھڑی ہوئی داستانیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں مقدس ترین شخصیات پر جھوٹے بہتان باندھ کر ان کی عظمت کو مجروح اور ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسان تھے جنہیں براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے بعد ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر اور غرور کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی انکار اس کے لیے ہمیشہ کی مردودی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور ان کی تسکین قلب کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو آدم کی پسلی سے بنائی گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی جنت میں آزادانہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں حلال کی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے حسد اور کینے کی وجہ سے ان کو بہکایا اور حوا علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی اور موت ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تنبیہ کی اور دنیا میں اتار دیا،
لیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ زمین پر انہیں خلافت عطا کی جائے گی اور نسل انسانی کا آغاز انہی سے ہوگا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ واقعہ کسی شیطانی عورت یا کسی دوسری بیوی کی وجہ سے پیش نہیں آیا، بلکہ یہ محض شیطان کے دھوکے کا نتیجہ تھا۔ قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں اولاد عطا فرمائی۔ اسلامی روایات کے مطابق ہر بار حضرت حوا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں سب سے مشہور حابیل اور قابیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم چاہتے تھے کہ ان کی اولاد میں جو جوڑا جوڑا نکاح ہو تاکہ انسانی نسل آگے بڑھے۔ اسی زمانے میں شریعت یہی تھی کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے بیٹے سے ہوتا تھا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور اپنی بہن کو خود نکاح میں لینے کا خواہش مند ہوا۔ اس پر اختلافات بڑھے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے اپنی بہترین بکری قربان کرنے کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل نے کھیتی کی ناقص پیداوار کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اس پر قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین، یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک ملتا ہے۔ قابیل جب بھائی کو قتل کر کے حیران ہوا کہ لاش کو کیسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دفنانے کا طریقہ سکھائے۔ قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا سکوں۔ پھر اس نے حابیل کو دفن کیا۔ اس طرح تدفین کا طریقہ پہلی بار انسانیت نے سیکھا۔ حابیل کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس تھا۔ اسلامی روایات میں شیس علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے۔ انہی کی اولاد سے آگے انبیاء کی مقدس نسل چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بیٹیاں بھی پیدا ہوئی اور جوڑے بنا بنا کر ان کے نکاح کیے گئے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ اس طرح انسانیت کی ابتدا ہوئی اور مختلف قومیں وجود میں آئی۔ اس طرح اسلام میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ہستیوں کو مقدس مانا جاتا ہے اور ان پر کسی قسم کی بدکرداری یا شیطانی تعلقات کا الزام قطعاً نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ یہودی یا غیر اسلامی روایات میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی قابل غور ہے کہ قدیم یہودی اور عیسائی روایات نے لیلت کے تصور کو پراسرار اور خوفناک رنگ دے کر پھیلایا ہے۔ قرون وسطیٰ کی یورپ میں اسے ایک رات کی جننی یا ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا جو نومولود بچوں کو اور زچگی کے وقت عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یوں لوک کہانیوں اور جادو ٹونے میں لیلت کو آسیب اور نحوست کی علامت قرار دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے مغربی معاشرہ جدید اور سیکولر خیالات اختیار کرتا گیا، اسی لیلت کو ایک بالکل نئے روپ میں ڈھال دیا گیا۔ اب وہ ڈراؤنی اور شیطانی عورت کی بجائے آزادی اور بغاوت کی نمائندہ بن گئی۔ 20ویں صدی کے فیمسٹ نظریات اور نفسیاتی مکاتب فکر نے اسے ایک آرکی ٹاپ قرار دیا جو اس عورت کی علامت ہے جو مرد کی برتری کو مسترد کر کے اپنی راہ خود متعین کرتی ہے۔ اسی بنا پر مغربی ادب اور فنون میں لیلت کو پہلی آزاد عورت کے طور پر نمایاں کیا جانے لگا، جو روایت شکنی اور سماجی جبر کے خلاف بغاوت کی علامت سمجھی جانے لگی۔ یوں لیلت ایک ایسا کردار بن گئی جسے وقت اور حالات نے کبھی خوف کی علامت بنایا تو کبھی پراسرار طاقتوں کا استعارہ اور کبھی آزادی اور خود مختاری کا نمائندہ۔ ناظرین، کئی مشہور ہالی ووڈ سیریز اور فلموں میں لیلت کو رات کی ملکہ یا اندھیرے کی دیوی کے طور پر پیش کیا گیا جو انسانی خواہشات اور خوف پر قابو رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ ویڈیو گیمز اور گرافک ناولز میں بھی لیلت کو ایک سپر پاور رکھنے والی کے طور پر پیش کیا گیا
جو دشمنوں کو شکست دینے اور اپنی آزادی کے لیے لڑنے والی عورت کی علامت ہے۔ اس طرح مغربی موسیقی اور فنون میں بھی لیلتھ کا نام بار بار آنے لگا۔ اسی طرح 1990 کی دہائی میں لٹل فیئر نامی ایک میوزک فیسٹیول منعقد ہوا جو عورتوں کے فن اور خود مختاری کو اجاگر کرنے کے لیے وقف تھا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ لیلتھ کا کردار آج بھی لوگوں کے تخیل اور ثقافت میں زندہ ہے، چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو یا آزادی کی علامت یا آزادی کا استعارہ۔ اور ناظرین، اگر ہم نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو لیلتھ کا کردار بالکل الگ ہی رخ اختیار کرتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات کارل لونگ کے مطابق انسانی ذہن میں کچھ آرکیٹاپس یا یاداشت کے عملی نمونے موجود ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شیڈو فیمینن یا عورت کا پوشیدہ پہلو بھی ہے، جسے کئی ماہرین نے لیلتھ سے جوڑا ہے۔ اس زاویے کے مطابق لیلتھ اس عورت کی نمائندگی ہے جو اندر سے باغی، خود مختار اور اپنی خواہشات کو دبانے کی بجائے ان کا سامنا کرتی ہے۔ بعض نفسیاتی مکاتب فکر یہ بھی کہتے ہیں کہ لیلتھ انسان کے اس اندھیرے حصے کی علامت ہے جسے اکثر معاشرہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لاشعور میں موجود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید فیمینسٹ اور نفسیاتی نظریات میں لیلتھ کو ایک ایسا آرکیٹاپ مانا گیا ہے جو عورت کی طاقت، آزادی اور بغاوت کے لاشعور کو جنم دیتا ہے۔ یوں لیلتھ محض ایک کہانی یا افسانوی کردار نہیں رہا، بلکہ نفسیات میں بھی ایک گہرے علامت کے طور پر زندہ ہے، جو یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ انسان کس حد تک اپنی اصلی جبلتوں اور خواہشات کو قبول کرتا ہے اور کہاں ان سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ادب اور فنون لطیفہ کا مطالعہ کریں تو لیلتھ وہاں بھی ایک طاقتور اور پراسرار کردار کے طور پر نمایاں نظر آتی ہے۔ قرون وسطیٰ سے لے کر جدید دور تک کئی مصوروں اور ادیبوں نے لیلتھ کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا۔ مشہور انگریزی شاعر ڈانٹے گیبرل 19ویں صدی میں اپنی مشہور نظم لیڈی لیلتھ میں ایک حسین مگر خطرناک عورت کے روپ میں پیش کرتا ہے، جو اپنی خوبصورتی کے ذریعے مردوں کو محصور کر کے ان پر قابو پا لیتی ہے۔ اسی طرح مشہور مصور جان کولے نے لیلتھ کی ایسی تصویریں بنائی ہیں جن میں وہ ایک دلکش مگر پراسرار عورت کے طور پر دکھائی دیتی ہے، جس کے گرد سانپ لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فنکاروں اور ادیبوں نے لیلتھ کو کبھی حسن و عشق کی دیوی اور کبھی ڈراؤنی جنی کے طور پر پیش کیا۔ جدید ادب میں بھی وہ آزاد عورت اور مردوں کو چیلنج کرنے کا استعارہ ہے۔ یوں لیلتھ کا تصور صرف مذہبی یا نفسیاتی بحث تک محدود نہیں رہا، بلکہ مصوری، شاعری اور داستان گوئی میں بھی یہ اپنا کردار زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بہرحال ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ لیلتھ کا قصہ دراصل یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایات کا حصہ ہے، جنہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عظیم ہستیوں کو متنازع بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ وہ انبیاء اور ان کے اہل خانہ پر جھوٹے قصے تراشتے ہیں تاکہ حقیقت کو دھندلایا جا سکے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء اور ان کے اہل خانہ پاکیزہ اور معصوم ہستیاں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت کو اپنی بنیاد بنائیں اور ایسی جھوٹی روایات سے ہمیشہ دور رہیں۔ یاد رکھیں، حق اور باطل کا فرق صرف علم اور ایمان کی روشنی ہے، جس کا پہچاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالی ہمیں سچائی کو قبول کرنے، باطل کو رد کرنے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس علم اور معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔